اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سامعین گرامی، محترم امیر صاحب کے ابتدائی جو کلمات ہوتے ہیں، یقیناً ان کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی اور دلی اعتبار سے تیار کریں اور اس مجلس میں بیٹھنے اور سننے سنانے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو حاصل کریں۔ لیکن آپ کے کلمات سب سے پہلے مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ پریشان اس اعتبار سے کہ میں کیا محنت کر رہا ہوں اور کیا مشقت اٹھا رہا ہوں اللہ کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اگر موازنہ کروں آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت اور آپ کی تگودو کے ساتھ، آپ کے اصحاب کی محنت اور اصحاب کی محبت کے ساتھ، تو ہم تو کسی شمار قطار میں نہیں آتے۔ اپنی زندگی کی کافی بہتر سہولتیں میسر ہوتی ہیں، عزت بھی ملتی ہے، احترام بھی آتا ہے، اس بات کا کوئی ڈر بھی نہیں رہتا کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو کوئی پتھر نہ اٹھا لے، کوئی گالی نہ دے دے، کوئی عزت کو خراب نہ کر دے۔ یہ تمام چیزیں تو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ میرا آنا آپ پر احسان ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو اس میں بہت زیادہ پریشانی اس اعتبار سے محسوس کرتا ہوں کہ نہ میرا آنا آپ پر احسان ہے اور نہ آپ کا آنا مجھ پر احسان ہے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ کسی بہانے ہمیں اپنے کتاب کے نور سے اور اپنے رسول کی روشنی سے متعارف کروانے کے لیے یہ موقع، مجلس، بیٹھنے کی یہ فرصت عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ممکن ہے کچھ رسمی کلمات وہ ان کا تقاضا ہوگا، لیکن اپنے دل میں ہر روز یا ہر مجلس میں یہ ضرور تازہ کیا کریں کہ یہ سراسر اللہ کی توفیق، سراسر اللہ کا فضل، سراسر اسی کا احسان ہے کہ ہم اس کے رسول اور اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور احسان کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ اللہ کے اس احسان کا بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم اس احسان کو محسوس ہی کر لیا جائے اور پھر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ جو ہم نے سیکھا یا جس کو سیکھنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں اسے ہماری زندگی میں شامل بھی کر دے، اور واقعی ہم اس کے باقاعدہ ایک عنوان بھی بن جائیں، پہچان بھی بن جائیں۔ میں اس بنیادی بات کے ساتھ آج کی مجلس میں کی کتاب کا جو بنیادی سبق ہے وہ آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ سورۃ المؤمنون کی ایک آیت ہے اور یہی آیت آج کا عنوان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے
اور اپنے عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ گویا کہ پہلی بات ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ بظاہر تو مومن کا معنی ایمان کا ہے، اور ایمان کی بنیاد کلمہ شہادت ہے۔ تو ہم میں سے عام لوگ اور ہم سب لوگ محض یہ جان کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کلمہ شہادت ہم نے پڑھ لیا اور دہراتے بھی رہتے ہیں، تو جس نے کلمہ شہادت دہرا لیا وہ گویا مومن ہو گیا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومن ہوا نہیں ہے، البتہ اس نے مومن ہونے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، پہلے زینے پہ پاؤں رکھا ہے اس نے، کہ دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر قدم قدم پر اس کی گواہی پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور گواہی ہمارے کردار سے اور ہمارے عمل سے پیش کی جائے گی، ہمارے قول و قرار سے اور زبان کے اقرار سے نہیں ہوگی۔ وہ ہو گئی، اگرچہ وہ ذات ہمیں ان کلمات کو دہرانے پر مختلف موقع فراہم کرتا رہتا ہے اور ہم دہراتے بھی رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی دلیل اور اس کی برہان میرا اور آپ کا عمل بنتا ہوگا اور بنے گا۔ تو آج کی اس گفتگو میں اللہ رب العزت نے یہ کہا اور یہ تعلیم دی کہ جو مومن ہے اسے اپنی امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے عہد و پیمان پر پورا اترنا چاہیے۔ گویا کہ جو شخص امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا اور عہد و پیمان پر پورا نہیں اترتا، اس کا مومن کا دعویٰ محض زبانی کلامی ایک دعویٰ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دلیل نہیں بنا۔ اس اعتبار سے ہمیں آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی باتیں ثبوت کے طور پر ملتی ہیں کہ مومن کردار کے بغیر محض قول و قرار کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ مومن قرآن کی روح سے دل سے کسی بات کو ماننے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن دل کی بات اللہ جانتا بھی ہے، پھر بھی وہ اس کے ثبوت کو طلب کرتا ہے اور وہ ثبوت مانگتا ہے۔ ایک روایت تازہ کر لیں اور ہم میں سے ہر شخص اس روایت کو سننے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا واقعی وہ اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر ہم آج کی اس بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ آواز میں ذرا سی گونج ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، روایت آپ کو یاد ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے رسول قسم کھا کے کوئی بات کہیں تو کوئی بڑی بات ہوگی یقیناً، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ آپ ایک لمحے بھر کے لیے اس جملے پر غور کریں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سراسر ایک باہمی رابطے کا، تعلقات کا، معاملات کا
اس میں ذکر کیا گیا، اس کا دل سے کسی بات کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دل میں اگر وہ بات راسخ ہو جائے اور کوئی انسان اس کو یقینی انداز میں مان لے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کی دنیا میں تبدیلی اس کے ظاہر میں تبدیلی نہ لائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا کردار ثبوت فراہم کرتا ہے کہ یہ دل سے اس بات کو مانتا ہے، تبھی تو یہ سارا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سامعین گرامی، آپ سب کی زندگی میں اس طرح کے واقعات سینکڑوں بار آئے ہوں گے، لیکن صرف تازہ کرنے کے لیے اسے کبھی نہ کبھی یاد کرنا چاہیے۔ سب کی زندگی میں یہ واقعات آئے، بعض اوقات انتہائی چھوٹا سا واقعہ آدمی کے اندر ایک ہلچل مچا دیتا ہے، اس کے یقین کو تازہ کر دیتا ہے۔ کئی سال کی بات ہے، ہمارا بیٹا غالباً 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، سردی کا موسم، شدید کالی گھٹا، موسلا دھار بارش، اور اسکول کا وقت بس کہ ابھی ہوا ہی چاہتا ہے۔ اور اب میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ باہر کا موسم خطرناک بھی ہے، ڈرائیو کرنا مشکل بھی ہے، لیکن بچے کو اسکول میں پہنچانا ہے۔ تمام تر مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود گاڑی بھی نکلتی ہے، بچہ بھی اسکول میں بر وقت پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران تو سوچنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ چاروں طرف ذہن میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ بچہ کسی طریقے سے اسکول پہنچ جائے۔ اور جب وہ وقت پہ اپنے اسکول میں داخل ہو گیا تو واپسی میں نے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر یہ ساری بھاگ دوڑ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو ایک ہی جواب ملا کہ بچے کے ساتھ میری محبت اور میرا تعلق، اس نے یہ مجبور کیا مجھے کہ طوفان کی پرواہ مت کرو، بارش کی پرواہ مت کرو، بچے کو بر وقت اسکول پہنچاؤ، کیونکہ اسکول سے اس کے مستقبل کی دنیا بسی ہوئی ہے اور وابستہ ہے۔ یہ نہیں جائے گا تو تعلیم میں پیچھے ہوگا، تعلیم میں پیچھے ہوگا تو بچے کا نقصان ہوگا۔ بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو سامعین گرامی، آپ اس طرح کے واقعات سے ہزاروں بار گزرے ہوں گے، لیکن بس اب سوچنے کا مرحلہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جو میں نے ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کی، جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات واقعی راسخ ہو جائے کہ پڑوسی کے ساتھ اگر برا سلوک کیا جائے گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، رب کا رسول ناراض ہو جائے گا، جنت جس کی تمنا اور امید میں رکھتا ہوں اس سے میں دور ہو جاؤں گا، تو خود بخود پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پھر ملتے ہوئے اس کا حال پوچھنا، سلام دعا کرنا، اس کی مشکل میں کام آنا، تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، وہ سارے معاملات خود بخود اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس بنیادی بات کو اپنے ذہن میں رکھیے محفوظ، اور آئیے آج جو اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھائی اس پر غور کریں اور اس کے مختلف پہلو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو اپنے عہد و پیمان کی وفا کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ جب ہم امانت کا یہ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرتے ہیں
تو ایک واقعہ سب سے نمایاں دکھائی دیتا ہے اور ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شب ہجرت ہے، کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، سب کی تلواریں آپ کی جان ختم کرنے کے درپے ہیں، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک ترین موقع پہ اپنے قریبی عزیز اور اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب کو بلاتے ہیں۔ اپنے بستر پر لٹانے سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ علی، یہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میرے جانے کے بعد جس کی جو امانت ہے آپ نے ان تک پہنچانی ہے۔ ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں سیرت میں، لیکن اس پر ذرا غور کرنا ہے کہ جن کی امانتیں تھیں آپ علیہ السلام کے پاس، وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ کے دشمن، آپ کی عزت کو، مال کو، اولاد کو بارہا نقصان پہنچا چکے۔ ہم جیسا کوئی فرد ہوتا تو فوری طور پر شریعت بھی مجھے یہ سمجھانے لگتی کہ دشمن نے تمہارا مال چھینا ہے، اگر تم دشمن کا مال لے جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، یہ میں جواز کی کوئی نہ کوئی شکل تلاش کر لیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی امانت واپس کر دی۔ گویا آپ کے پاس اور میرے پاس اگر کسی فرد کی کوئی بھی امانت مادی اعتبار سے چھوٹی ہے یا بڑی وہ موجود ہے تو اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنا یہ ایمان کی حفاظت کی علامت ہے، امانت کی نہیں، ایمان کی حفاظت کی علامت ہے، کیونکہ میں یہ کام اللہ کو اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کروں گا۔ لیکن سامعین گرامی، امانت کا یہ مفہوم جزوی اور چھوٹا سا ہے، قرآن اس سے بڑا مفہوم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ امانت کے بارے میں جو قرآن کی بڑی آیات ہیں، بہت بڑی عظیم آیات ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا کہ تم اسے اٹھا لو، لیکن آسمانوں اور زمین نے اس امانت کے جلال اور اس کی ہیبت کو محسوس کر کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور آسمانوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری اس امانت کا بار برداشت کر سکیں۔ زمین نے کہا کہ اے رب، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری اس امانت کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اللہ نے پھر کہا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کو موقع ملے پڑھنے کا تو سب متفق ہیں کہ یہاں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام ہے۔ گویا کہ اس زمین پر روپے پیسے کی شکل میں جو امانتیں ہیں یہ بہت تھوڑی سی اور چھوٹی سی ہیں۔ سب سے بڑی امانت وہ اللہ کا پیغام ہے، جسے ہم وحی کہتے ہیں، جسے اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اور جس کلام کو جناب جبریل امین مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ تو آپ اور ہم سب یہ تازہ کر لیں کہ امانتوں میں سب سے عظیم امانت کون سی ہوئی؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ وہ ہے کتاب و حکمت جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب جو سراپا حکمت اور سراپا دانائی ہے۔ سب سے بڑی امانت یہ ہے، اور یہ وہ عظیم امانت ہے جسے اٹھانے سے
آسمانوں اور زمین نے انکار کر دیا تھا۔ اس وجہ سے جس پیغمبر کے ذریعے سے، یعنی جس فرشتے کے ذریعے سے اس امانت کو زمین پر پہنچایا گیا، اس فرشتے کو جبریل امین کہا جاتا ہے، امانت دار فرشتہ۔ جس رسول پر یہ امانت اتاری گئی اس رسول کو رسول امین کہا جاتا ہے، اور اس رسول کی امت کو علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان تو کرتے ہیں اور سنتے ہوئے اشش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنا تیر نکلوایا اور تیر نکالنے کی تکلیف تک محسوس نہیں ہوئی، تو کیا ان کا جسم وہ موم کا بن گیا تھا یا تیر ریشم کا بن گیا تھا؟ تیر بھی فولاد کا تھا اور جسم بھی گوشت پوست کا تھا، لیکن ذہن کی توجہ انسان کی ہر طرح کی تکلیف دور کر دیتی ہے، اور ہم اس بات پر اگر تجربہ کرنا چاہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ تجربہ کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ لائٹ گئی، پریشانی شروع ہوئی۔ پریشان ہونے کے بجائے بس یہ آمادہ کر لیں اپنے آپ کو کہ جو گئی ہے وہ آئے گی بھی، تو وہ آ جائے گی اور ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو اس لیے آج کی اس گفتگو کے دوران اگر پھر دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیش ہو تو اپنی توجہ کو بالکل باقی رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ بات ہم کر رہے تھے اس بڑی امانت کی کہ جسے آسمانوں اور زمین نے اٹھانے سے انکار کیا تھا اور اللہ نے اٹھا لیا تھا، اور وہ امانت ہے اللہ کی وحی، اس کا پیغام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات۔ تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت دو طریقوں سے، اور میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک امانت ہمارے سپرد کی اپنے رسول کے ذریعے سے، کیا ہم اس امانت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، یا جتنا جاننا چاہیے ہم اس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ امانت جب پہنچی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امانت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جب شروع میں آیات نازل ہونا شروع ہوئیں تو آپ علیہ السلام تیزی سے اسے دہرانا شروع کر دیتے تھے اور بار بار پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا کوئی لفظ بھول نہ جائیں، امانت پوری کی پوری مجھ تک آ جائے تاکہ میں یہ پوری کی پوری امانت اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ نے چونکہ اپنا کام ایک محدود اور لمیٹڈ ٹائم میں مکمل کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہو گئی کہ اے میرے رسول آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور بار بار دہرانے کی کوشش نہ کریں، اس قرآن کو یعنی اس امانت کو آپ کے سینے میں اتارنا اور محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اسے آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور واقعی اللہ رب العزت نے یہ کام کر دکھایا۔
آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو معجزہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خصوصی عنایت تھی تبھی یہ کام ہو گیا۔ صرف یہ بات نہیں ہے، بات اس کے علاوہ بھی ہے جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر کے اس سے خلوص دل سے دعا کرے اور پوری توجہ سے اسے مانگے تو اللہ تعالیٰ غیر نبی کو بھی یہ عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا علی آئے علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بہت ساری باتیں ہمیں بتاتے ہیں لیکن میں تو بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ نوافل پڑھنے اور ان نوافل میں قرآن مجید کی بعض صورتیں پڑھنے کی ترتیب بتائی اور کہا کہ علی اس طرح نماز پڑھو، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اپنے اللہ سے دعا کرو، تمہارا حافظہ بڑھ جائے گا۔ اور خود آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد 40 احادیث بھی اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیان کرتے تو مجھے یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، محفوظ ہو جاتی تھی۔ جناب ابو ہریرہ آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات تو ہر وقت جاری رہتی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر ہیں کہ وہ لکھ لیا کرتے ہیں، میں لکھ نہیں سکتا، میں اسے کیسے محفوظ کر سکوں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابو ہریرہ دامن پھیلاؤ، اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان کی بھی وہی کیفیت ہو گئی جو سیدنا علی کی تھی کہ بڑی تعداد میں احادیث سنتے اور محفوظ ہو جاتی۔ اچھا، اب یہ واقعات صرف اصحاب رسول تک بھی نہیں ہیں، تاریخ انسانی میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں بے شمار واقعات ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ آپ میں سے بھی جو شخص خلوص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کر لے اور اللہ سے اسی محبت کی بنیاد پر دعا کرے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا حافظہ بڑھا دے، میں تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنتیں یاد رکھنا چاہتا ہوں، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آج بھی یہ رحمت اور عنایت کر سکتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عزیز تھے، قریبی، بہت ہی قریبی عزیز، والدہ کے قریبی عزیزوں میں سے، ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ان کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رمضان آ گیا ہے اور ہمارے پاس کسی حافظ صاحب کا اہتمام نہیں ہو سکا، تو مجھے بڑی پریشانی ہے۔ ہر سال حافظ صاحب آتے تھے، ہم پورا قرآن سن لیا کرتے تھے، اس بار کوئی حافظ صاحب ہمیں ملے نہیں۔ بیٹے نے کہا کہ اماں پرواہ نہ کریں، میں قرآن سناؤں گا۔ اماں نے کہا تم تو حافظ نہیں ہو، مجھے پتہ ہے، کیسے سناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ بس دیکھتی جائیں، اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ہر روز صبح فجر کی نماز پڑھ کے نہر کے کنارے بیٹھ جاتے اور قرآن یاد کرتے، اور عشاء کی نماز میں ایک سپارہ پورا سنا دیتے۔ رمضان ختم ہوا، قرآن ختم ہوا۔ میں یہ بات اس وجہ سے آپ تک منتقل کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں ہر زمانے میں جاری رہتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے امانت حفاظت کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے یہ سوچا جائے کہ میں اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے یہ والی جو امانت ہے وہ میں کیسے سیکھ سکتا ہوں۔ آج مجھے ایک صاحب ملے، پرانی دوستی ہے ہماری ان کے ساتھ، اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر بھی رہے، گلگت اور ان علاقوں میں کمشنر کے طور پر رہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے فیصل مسجد میں اعتکاف کیا تھا۔
آپ کی گفتگو سنی تھی، مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے، جمعے کے بعد بیٹھ گئے، اور آپ نے قرآن کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، وہ دل میں اتر گئیں، تہیہ کر لیا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں پہلا کام میں نے یہ کیا کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور 2 رنگوں کے پین جو ہائی لائٹرز ہوتے ہیں، ایک سرخ رنگ کا اور ایک سبز رنگ کا، وہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، میں اس پر گرین کلر سبز رنگ کی لائن اس پہ لگا دیتا، اور جس آیت میں یہ حکم آتا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، اسے میں سرخ رنگ سے روشن کر دیتا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو اس تھوڑے سے عرصے میں میں نے پورے قرآن کو اس طریقے سے ایک بار پڑھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ مکمل ہو گیا تو پھر دوبارہ ان رنگین لائنوں کو، سطروں کو پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے کام مجھے کرنے کو کہے ہیں اور کن کن کاموں سے مجھے منع کیا ہے۔ یہ ہے امانت کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ۔ اس کے علاوہ بھی 20 طریقے انسان سوچ سکتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جناب، قرآن مجید کا جو ترجمہ ریڈیو پہ نشر ہوتا ہے، میں اپنے گھر سے اپنے دفتر میں اپنی گاڑی پہ جاتے ہوئے وہ سنتا ہوں۔ کوئی 40 سے 45 منٹ کا سفر مجھے جاتے ہوئے لگتا ہے، اور 40 سے 45 منٹ کا سفر واپسی بھی لگتا ہے۔ تو میں نے طے کر لیا کہ یہ 40-45 منٹ اللہ کی کتاب کے لیے وقف ہیں۔ میں نے ترجمہ اول آیت سے الفاتحہ سے شروع کیا سننا، اور چند مہینوں میں پورا قرآن سن لیا، پھر دوسری بار سن لیا، اور تیسری بار سن لیا، اور اب غالباً کوئی 5ویں مرتبہ قرآن مجید کے سننے کا عمل یہ جاری ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کو سیکھنے کا طریقہ۔ اس لیے جناب محترم، ہم سب لوگ آج اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی امانت جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یقیناً جان بھی ہے، یقیناً اولاد بھی ہے، یقیناً مال بھی ہے، لیکن سب سے بڑی امانت قرآن مجید کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنے انداز میں یہ سوچے آج کی اس مجلس کے بعد کہ میں نے اللہ کی اس امانت کو یاد رکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ایک طریقہ آج کی یہ مجلس بھی ہے کہ ہر مہینے ایک بار جو ہم جمع ہوتے ہیں، تو اس کو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ آنے کے لیے فیصلہ کر لیں کہ آئندہ ہر اس مجلس میں آیا کروں گا، اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی بندے کو بھی لے آیا کروں گا۔ یہ بھی امانت کو سیکھنے کا ایک انداز ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ امانت کی حفاظت کا ایک یہ انداز ہے۔ سامعین گرامی، ایک اور انداز بھی ہے جو اس سے اگلا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید بار بار اپنی ان آیات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم یہ والا عمل کرتے ہیں؟ یہ بھی امانت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا اور بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ احباب یہ کہیں کہ ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، سوچنے کی کوشش، غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے
کہ ہم صحیح انداز میں یہ کام نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلا مہینہ جو ہے اگست کا، وہ جب آئے گا تو پاکستان کی عمر 75 برس ہو جائے گی. 75 سال ہو جائیں گے. ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو 75 سال سے نہیں پڑھا، اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کی. اگر حفاظت کی کوشش کی ہوتی تو میرے ان چند سوالوں کا جواب آپ تلاش کیجئے. قرآن کہتا ہے کہ میری دنیا میں، میری زمین پر انسانوں کے باہمی لین دین اور معاملات اس طرح سے چلنے چاہیے. تمہاری معیشت میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے گی تو تم تنگ دستی سے باہر آ جاؤ گے، غربت سے باہر آ جاؤ گے، پریشانی سے باہر آ جاؤ گے. تو پہلا جواب تو فوراً ہی مل رہا ہے کہ ہم پریشانی سے باہر نہیں آئے، ہم اس میں مزید ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تنگ دستی میں اضافہ ہو رہا ہے، ذہنی اذیت میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان گھیر چکا ہے ہمیں چاروں طرف سے، قرض کے بوجھ میں ہم دب چکے ہیں. تو یہ بالکل واضح نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے نظام معیشت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں کہ نہیں جناب، ہم تو جانتے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جواب مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. مجھے یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہوئے 40 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. ہمارے پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں معیشت کا نظام اس نقطۂ نظر سے نہیں پڑھایا جاتا کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے، اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. نہ نصاب تعلیم اس کے مطابق ہے، نہ پروفیسروں کی ڈگریاں اس کے مطابق ہیں، نہ طلباء کی تعلیم اس کے مطابق ہے، نہ پاکستان کی پالیسی بنانے کے لیے جو معیشت کے قرآنی اصول ہیں انہیں پیش کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. گویا کہ ہم قرآن کی ضمانت کی بالکل سراسر مخالفت کر رہے ہیں. ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے. قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے تو ہم پورے اور پکے مومن ابھی تک نہیں ہیں. آپ حضرات اور میں آپ کے ساتھ مل کر اکثر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ فیصلہ غلط ہے، وزیر خزانہ نے یہ کام غلط کیا ہے، وزارت خزانہ کا یہ قدم غلط ہے. لیکن سوال اپنے آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک قرآن کے مطابق فیصلہ کیوں کرے؟ وزیر صاحب قرآن کے مطابق فیصلہ کیوں کریں؟ وزارت خزانہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیوں کرے؟ کیونکہ یہ تو تعلیم ان کے پاس ہے ہی نہیں. ہم نے اپنی قوم کو یہ کسی وقت بھی نہیں سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرنا چاہیے. تو جب یہ سکھایا ہی نہیں ہے تو دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اجتماعی انداز میں ملکی اور قوم کی سطح پر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرع کہا تھا جو بہت بڑا ٹاپک بنتا ہے. فرمایا تھا آپ نے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ترکیب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اسمبل کرنا، آرگنائز کرنا، ان کو آپس میں ملا کر جوڑ کر کوئی بھی چیز بنانے کا جو آپ کا ارادہ ہے وہ آپ کے تصور کے مطابق بن جائے. امت مصطفیٰ کی ترکیب ہم مغرب سے حاصل کریں، طریقہ کار وہاں سے لیں اور قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن کی امانت کے محافظ ہیں، تو ہمارا دعویٰ غلط ہے.
آج کے دن پاکستان کے تمام چینلز پر ایک خبر سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ گھوڑوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا نظام سیاست کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کن اصولوں پر حکومت اپنی بناتی ہے؟ خلافت راشدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو نظام مملکت سیکھا تھا اس پر عمل کیسے کروایا تھا؟ نہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، نہ ہمارے پروفیسروں کی یہ پریشانی ہے، نہ ہمارے طلباء کی یہ کاوش اور ان کی طلب ہے، نہ ہمارے عوام اس حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے تیر مارا تو وہ یہ جملہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ ہم آئین پاکستان کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جو آئین پاکستان کی مخالفت کرے گا وہ ملک کا غدار اور باغی ہوگا۔ لیکن یہ جملہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو آئین خدا کی مخالفت کرے گا اسے ہم کس نام سے پکاریں گے؟ جو اللہ کی امانت کو اس نقطہ نظر سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا اسے ہم کن لفظوں میں شمار کریں گے اور اس کے لیے کون سا لقب اختیار کریں گے؟ ہم نے قرآن کا نظام سیاست نہ پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ فکر مند اگر کوئی ہے تو ہمارے تمام دانشور صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے نظام کو تسلسل ملنا چاہیے، جمہوریت کے نظام کو پختہ کرنا چاہیے۔ کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ کیا قرآن مجید کا نظام سیاست جمہوریت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے یا عدل اور انصاف پر اپنی بنیاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی بنیاد رکھتا ہے؟ کوئی یہ سوال نہیں کر رہا۔ تو پھر جواب اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم قرآن کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال بھی کیجئے، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ ممکن ہے تجارت سے وابستہ ہوں یا کم از کم تجارت کے بارے میں جانتے تو ہیں کہ تاجر کی اور سرمایہ کار اور سرمایہ دار کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سرمایہ میں اضافہ ہو۔ اور ہماری جو کتابیں اور نصاب تعلیم اور نظام تعلیم وہ یہ بتاتی ہے، نظام معیشت تو الگ سے ہے، اس کا ذکر میں نے ہلکا سا کیا، لیکن وہ یہ بتاتی ہے کہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یہ وسیلے تم اختیار کر سکتے ہو، اور اس میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا وسیلہ وہ ہمارے میڈیا کا استعمال اور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کا استعمال ہے۔ آپ معمولی سی چیز بازار میں فروخت کرنا چاہیں اور کسی ماہر ایڈورٹائزنگ کمپنی یا فرد سے رابطہ کریں اور اس سے کہیں کہ میں اپنی یہ پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہوں، تم کوئی بہت زیادہ دلچسپ اور ایٹریکٹیو اشتہار بناؤ تاکہ میری یہ پروڈکٹ بکنا شروع ہو جائے اور لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیں، تو سب سے پہلے وہ چیز کون سی سوچے گا؟ سب سے پہلے وہ چیز سوچے گا کہ انسان کا ذہن فوری طور پر کس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہماری انسانی دنیا میں شیطان نے ہمارے ذہنوں کو چونکہ اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، تو ہر ایڈورٹائزنگ کمپنی مجھے اور آپ کو یہ بتائے گی کہ صابن کی ٹکیا بیچنا چاہتے ہو تو محض اس کے نام سے وہ نہیں بکے گی، ہاں کسی نیم برہنہ عورت کو نہاتے ہوئے دکھاؤ گے تو تمہارا صابن بکنا شروع ہو جائے گا، اور وہ واقعی بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی سال پہلے ہماری مسجد میں، ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں پنکھے خریدنے تھے، تو کسی نے بتایا کہ گجرات میں ایک حاجی صاحب ہیں، ان کے پنکھے بڑے اچھے ہیں کیونکہ حاجی صاحب بڑے امانت دار ہیں۔ والد صاحب بطور خاص گجرات گئے، وہاں سے مسجد کے لیے پنکھے خرید کے لائے، اور ہم بھی بڑے خوش
کہ ایک حاجی صاحب اور امانت دار، دیانتدار، نیک آدمی کی فیکٹری سے یہ پنکھے خریدے گئے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن اب اسی فیکٹری کے پنکھے بک رہے ہیں، لیکن اشتہار میں وہ والی بات نہیں رہی۔ اب خواتین کے دوپٹے اڑتے ہوئے اور جسم کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر کہیں اس کا پنکھا بھی کہیں چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نصاب معاشرت، ہمارا نصاب کاروبار، ہمارا طریقہ سوچ، غور و فکر کا انداز یہ قرآن کی اس امانت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے ٹی وی کا بٹن آن کریں خبر نامہ سننے کے لیے کہ خبریں کیا ہیں، اور ہمارے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک اس طرح کی فحاشی ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے ہم قرآن کی ضمانت کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اگر حفاظت کی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ تو سامعین محترم، اس طرح کے سوال اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں اتارنے کے لیے یہ سوال تو ہم سب کرتے ہیں اور آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں، میرے سمیت، مجھ سمیت ہم سب، کہ یہ والا مضمون بچہ کیوں پڑھے؟ تو جواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کل اس سبجیکٹ کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، مانگ کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ سے وہ پیسہ کما لے گا، ملازمت اچھی مل جائے گی، تنخواہ بہتر ہو جائے گی، سہولتیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہر گھر میں تعلیم کے حوالے سے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور اسی نقطہ نظر سے اس کا جواب تلاش کیا جاتا ہے۔ وہ دور لگ گیا اور گزر گیا، لد گیا کہ جب کہا کرتے تھے کہ تعلیم مرد کو اور عورت کو انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجی ہے۔ اس سے بندے کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اس سے اس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے، اس سے اسے جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ قرآن کی تعلیم بخدا یہی بتاتی ہے، قرآن کی امانت یہی بتاتی ہے۔ ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اور ہم، مجھ سمیت اور ہم سب اور ہمارے بچے، چیزیں یاد کر کر کے، رٹ کے امتحانی پرچوں کو سیاہ کر رہے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور انسان بننے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ انسانیت کی تعلیم کہیں عطا نہیں کی جا رہی، اور یہ پریشانی اس قدر بڑھ گئی ہے آگے کہ باقاعدہ سچے لطیفے بننا شروع ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں یہ لطیفہ سنایا گیا کہ ایک پروفیسر صاحب گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر کا دروازہ نوک ہوا، باہر گئے تو ایک نوجوان کھڑا ہے۔ نوجوان سے پروفیسر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹے تمہارا نام الیاس ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ سر ہاں میرا نام الیاس ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے پرچے ہیں سارے پرچوں کے بچے میرے پاس آ چکے اور رشوت دے چکے، اپنے نمبر بڑھوا چکے، الیاس ابھی تک نہیں آیا تھا، تو اب تم الیاس ہی ہو سکتے ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امانت جو ہے وہ صرف پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ امانت انسان کے ذہن اور دل سے اس کا بیج آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس کے پھل اور پھول اس کے کردار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، آج زندگی کے کچھ حقیقی واقعات اس تعلیم کتاب و حکمت میں شامل کر رہا ہوں، تاکہ ہم صرف آفاقی باتیں نہ کریں، اپنی زندگی پر خود غور کریں۔ ہمارے گھر میں ایک صاحب تشریف لائے، والد صاحب نے ہماری امی سے یہ کہا کہ مہمان آئے ہیں، کھانے کی تیاری کرو۔ والدہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ جنوبی پنجاب سے جماعت اسلامی کا ایک رکن آیا ہے۔ امی نے پوچھا کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ تو والد نے کہا کہ جاننے کی کیا ضرورت ہے، جماعت کا رکن ہے۔
اور یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں، تو میں اسے گھر میں لے آیا۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اس کا، تو مجھے اس کی کچھ مدد کرنی ہے۔ شاید 10-15 دن ہمارے ہی گھر میں ٹھہرے۔ والدہ اس کا کھانا بڑی محبت سے پکاتی رہیں اور ہم دیکھتے رہے۔ دونوں کا تعارف صرف یہ ہے کہ وہ جماعت کا رکن ہے، اور جماعت کا رکن قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھی اور ایک دوسرے کا بھائی بنا ہے۔ والدہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ ایک اجنبی آدمی کو آپ گھر میں رکھ رہے ہیں اور مجھے کھانے کی مشقت میں ڈال دیا ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ یہ منظر میں نے دیکھا۔ پھر کئی سال بیت گئے، والد صاحب کے ساتھ دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب تشریف لائے اور اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ والد صاحب سنتے رہے، کافی دیر تک سنتے رہے، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنی بات پوری بتا دی، میں جو فریق ثانی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا ہے، میں اب اس کی بات بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حکیم صاحب، کیا آپ اس کی بھی بات سنیں گے؟ میں تو جماعت کا رکن ہوں۔ تو والد صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا کہ وہ زمانہ لد گیا کہ جب ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جماعت کا رکن ہے اور ہمیں دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ پہلے تحقیق کر لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ گویا کہ جو امانت کی کیفیت دلوں میں ہوا کرتی تھی، جو کردار سے پھوٹا کرتی تھی، وہ تاثیر کم ہوتی چلی گئی۔ ہم امانت دار نہیں رہے، ہم مومن نہیں رہے۔ سامعین گرامی، آج کی مجلس میں میں صرف آپ تک یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کا حصہ سمجھتے ہوئے، کہ ذرا غور کریں، کیا ہم اللہ کی امانت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا جاننے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں، اگر نہیں کر رہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی روشن کرے اور آپ کے دل کو بھی، اور ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لے کے آئے کہ جس کے بعد ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر شرمندہ نہ ہوں، اور یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری دی ہوئی امانت کو سیکھنے اور اس کو زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔